ایکشن کمیٹی کے ممبر ہیں فارمر پریزیڈنٹس آف دی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جناب ممبر آف دی پاکستان بار کونسل اور ہمارے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے فارمر پریزیڈنٹس جو ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، یہ ہم سب جو ہیں یہ آل پاکستان نیشنل ایکشن کمیٹی کے ممبران ہیں، اور ہم نے ہی کال دی تھی کہ نیشن وائڈ ہم ایک تو کریں گے پروٹیسٹ، اور دوسرا نیشن وائڈ ہم نے کہا تھا کہ آپ بھجوائیں، سارے وکلا آئے، یعنی کراچی سے 4 بسیں آ چکی ہیں، اسی طرح لاہور سے 4-5 بسیں آ چکی ہیں، اور مختلف علاقوں سے ایبٹ آباد سے بسیں آ چکی ہیں۔ یہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے، جیسے بھی ہمارے نزدیک تو ناجائز حکومت ہے، قوم 47 کی حکومت ہے، آج تک کبھی وکلا کے رستے اس طرح سے نہیں روکے گئے، کیونکہ وکلا کبھی بھی پرتشدد احتجاج نہیں کرتے، وہ ہمیشہ پرامن اور احتجاج کرتے ہیں۔ آج بھی وہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں، لیکن یہ حکومت اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا طریقہ کار یہ ہو گیا ہے کہ سارے شہر کو بند کر دو، سارے رستے بند کر دو، کنٹینر لگا دو، جو کچھ آج ہمارے وکلا 4 جگہ پہ اس وقت پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جس میں کشمیر ہائی وے ہے، جس میں ڈی چوک ہے، جس میں سرینا ہوٹل ہے، اور جس میں مارکلا روڈ ہے۔ وہاں پر مختلف جگہوں میں ہزاروں وکلا کو روکا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو خبریں مل رہی ہوں گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کو پیک کرنے کی کوشش ہے، یہاں پر مزید اس قسم کے ججز جنہوں نے جو کمپرومائز آلریڈی ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پر مزید کوئی امین الدین اور اس قسم کے بندہ خیر اور یا آفریدی جیسے کمپرومائزڈ ججز بھر دیے جائیں یہاں پر، ان سے اپنے مرضی کے فیصلے لیے جائے۔ عامر فاروق جس کا ریکارڈ انتہائی افسوسناک ہے، اس کو سپریم کورٹ میں لایا جا رہا، اور اس کی جگہ ایک امپورٹڈ جج کو لا کے چیف جسٹس بنایا جا رہا ہے۔ یہ کسی صورت بھی ہمیں قبول نہیں ہے، اور آپ سمجھیں آج آپ رستے روک لیں گے وکلا کے، تو پھر اگلی دفعہ ہم احتجاج کریں، کتنے دن روک لیں گے؟ کتنے دن اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس ملک پر قابض ہو سکتی ہے؟ آپ نے انتظامیہ کو اپنے پپٹس بنا دیا ہے، آپ نے اس پارلیمنٹ کو اپنے پپٹ کی طرح استعمال کیا ہے، جس طرح یہ سو-کالڈ 26ویں ترمیم ہوئی ہے۔ اس سے زیادہ شرمناک طریقے سے کوئی ترمیم ہو نہیں سکتی۔ لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے، لوگوں کے بچوں کو غائب کر کے، لوگوں پر زبردستی انہیں ویل چیئر پہ اٹھا کے لا کے ووٹ نمبر پورے کیے گئے ہیں۔ یہ کوئی ترمیم نہیں ہے، اس کو کسی بھی آئینی انداز سے دنیا کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے آئینی ترمیم نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ایک شرمناک ایفرٹ ہے اس ملک پہ قابض ہونے کی، اور اگر یہ 2 انتظامیہ میں اور کرنا پہ قابض ہو چکے ہیں، اب ان کی کوشش ہے کہ ہم یہاں عدلیہ پر مکمل طور پہ قابض ہو جائیں، اور اس کا طریقہ کار انہوں نے اپنی مرضی کا ایک چیف جسٹس آؤٹ آف ٹرن لے کے آئے ہیں، حالانکہ اس پر سیٹلڈ لا ہے پاکستان کا کہ سینئر موسٹ جج ہی جو ہے چیف جسٹس ہو سکتا، چاہے 10ویں 18ویں ترمیم آتی نہ آتی۔ 1998 میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا، انہوں نے یہ وائلیٹ کیا ہے، اور نیچے سے اٹھا کے ایک اپنی مرضی کے کمپرومائز جج کو چیف جسٹس بنایا ہے، جس کا ریکارڈ شرمناک ہے۔ دکھ کی بات ہے کہ اس شخص نے اپنے آپ کو، اور اس سے پہلے بھی جو ایک چیف جسٹس کیا ہے جس نے یہ رستہ کیا، جس نے فیسیلیٹیٹ کیا، یہ وہ شیطان نما ایک چیف جسٹس تھا فائز عیسیٰ، جس نے جان بوجھ کے 63A کا کیس لگایا، اور لگا کے اس کی انٹرپریٹیشن بدلی، ریویو 2 سال بعد لگا کے، اس کا مقصد ہی صرف یہ تھا تاکہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو اس کے ساتھ ملی ہوئی پولیٹیکل پارٹیز ہر طرح کا یہاں پر فلور کراسنگ، ہارس ٹریڈنگ کر کے یہ 26ویں ترمیم پاس کرے، اور اس نے ایک بہت بڑی ظلم اور اسپام کے ساتھ کیا ہے۔ تو بھائی ہمارا یہ احتجاج کوئی ایک دن کا احتجاج نہیں ہے، ایک مہینے کا احتجاج نہیں ہے، جب تک ہم 26ویں ترمیم کو واپس نہیں کرا لیتے، جب تک کہ 26ویں ترمیم کا زہر آئین میں سے نکال نہیں لیتے، جب تک آئین کو اپنے اصلی شکل میں بحال نہیں کر لیتے، جب تک عدلیہ جو ہے اس کو آزاد نہیں کر لیتے، تب تک ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اس کو ہمیں مہینہ لگے، 2 مہینے لگے، 10 مہینے لگے، سال لگے، 2 سال لگے، ہم نے اس تحریک کو نہیں روکنا۔ سارے پاکستان کے وکلا آہستہ آہستہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ چند ایک لوگ ہیں جو در حقیقت ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے، وہ ٹاؤٹ ہیں یا ٹاؤٹوں کے ایجنٹ ہیں، وہ ان کے بہاف پہ بیان دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں۔
یہ عام وکیل ہرگز حکومت کے ساتھ نہیں ہے، وہ آئین کے ساتھ ہے، وہ آزاد عدلیہ کے ساتھ ہے، اور اس جد و جہد میں آئین کو بحال کرنا صحیح شکل میں اور ہمارے عدلیہ کو آزاد کرنے تک ہماری جو ہے جاری رہے گی. اب میں اس میں جو سب سے بڑا نقصان جو عدلیہ کو پہنچایا ہے، اندر سے ڈیوائیڈ کیا ہے. جو اچھے باضمیر ججز ہیں وہ خط لکھ کے انہیں بتا رہے ہیں، جیسے کل ایک خط لکھا سپریم کورٹ کے 4 سینئر موسٹ ججز ان میں تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ میٹنگ پوسٹ پون کرو. لیکن لگتا ہے چیف جسٹس کو کوئی شرم نہیں ہے کہ اپنے سینئر ججز جو اس سے 2 سینئر ہیں ان میں سے، ان کی بات سننے کی بجائے یہ حکومت کے ایجنڈے پر چلنے کی کوشش کر رہا، اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے پہ. اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5 سے 7 ججز جو ہے جو انڈیپینڈنٹ اور بڑے باضمیر اور فخر ہمیں ہے کہ بہادر جج ہیں، انہوں نے خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ تم سینیورٹی کے ساتھ کھیل نہیں سکتے، تم باہر کی ہائی کورٹ سے لا کے یہاں پر چیف جسٹس پر مسلط نہیں کر سکتے، تم ایک دفعہ پھر اسلام آباد میں ڈوگر کورٹ نہیں بنا سکتے. ہم نے کافی ڈوگر کورٹ دیکھ لی ہے، اس کا انجام بھی آپ کے سامنے تھا. جو 1.5 سال ڈوگر کورٹ چلی ہے 2007 سے 9 تک، اس کے بعد اس کے جتنے بھی لوگ تھے جو اس کے ساتھ کریشن تھی ان کو ختم کر دیا گیا. لہٰذا آپ بھول جائیں کہ آپ ڈوگر کورٹس بنا سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی کے جج لگا سکتے ہیں، یہ زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتے. لہٰذا ہم ان ججز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، سپریم کورٹ کے بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جنہوں نے ملک کے حق کی، آئین کی اور آزاد عدلیہ کی بات کی. دیکھیے نا، وہاں پر جہاں ری چوک پہ روکا ہوا ہے، ہمارے 2 سابقہ صدور سپریم کورٹ بار کے وہاں موجود ہیں. ان میں علی احمد قرش صاحب اور منیر ملک صاحب. منیر ملک صاحب ہمارے صدر ہمارے الیکشن کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، وہ ان کو وہاں روکا ہوا ہے. حالانکہ اس میں انہوں نے ایڈریس کرنا تھا، ایکچولی منیر ملک نے ایڈریس کرنا تھا بطور ہیڈ آف دی ایکشن کمیٹی. انہیں وہاں روکا ہوا ہے، وہاں سے آگے آنے نہیں دے رہے، اور وہاں پر وکلا پر سختی کی جا رہی ہے اور لاٹھی چارج ہوا ہے. وہاں پر آنسو گیس پھینکی گئی ہے. اس حد تک یہ ایڈمنسٹریشن گر گئی ہے. وہ وکلا پر وہ کچھ کر رہے ہیں جو کسی اور کو آج تک ضرورت نہیں ہوئی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وکیل جو ہے کبھی جو ہے غیر آئینی طریقے سے اور کبھی پرتشدد احتجاج نہیں کرتے، ہمیں پیسفل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ. ہم جانتے ہیں آپ کے ساتھ بھی بڑے مظالم ہو رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں. سارے وکلا جو پیکا کے اندر ترامیم آئے ہیں، ہم ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں. آپ کے فورم سے ہی ہم لوگ سب، اور آپ کے ساتھ ہم لوگ ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. دیکھیے، جو حامد خان صاحب نے بات کی، میں اس کی تائید کرنا چاہتا ہوں، اور جو ہمارے اور لیڈران بات کریں گے. دیکھیے، اس میں جو بیسک مدعا جو ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم، وہ جو ہے ہمارے نزدیک وہ اور مارشل لاء کے زمانے میں PCO جو تھا اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح سے یہ آئینی ترمیم کرائی گئی جبر کر کے، اور پھر جس طرح سے وہ کورٹس کو اندر ڈیوائڈ کیا گیا کانسٹیٹیوشنل بینچز بنا کے، پھر اپنے وہ میرے نزدیک یہ جو نئے اپوائنٹمنٹس ہو رہے ہیں آج، جو سپریم کورٹ میں بھی اپوائنٹمنٹ اگر ہوتے ہیں ججوں کے، میرے نزدیک وہ اور PCO ججز میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ جس طرح PCO ججز کا اختتام ہوا تھا ایونچولی جنہوں نے دیا تھا، اسی طرح ان ججوں کا اختتام ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کی تحریک نہیں اٹھتی، تحریک یہی ہے. دیکھیے، اگر ہم سے کیا خوف تھا وکیلوں سے، وکیل احتجاج کرنے آ رہے تھے، پرامن احتجاج، ان کو مختلف جگہوں پہ آپ لوگوں نے دیکھا، ان کو روکا گیا، ان کے ساتھ تشدد ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ان کو یہاں آنے نہیں دیا گیا اپنی پروٹیسٹ کرنے کے لیے. اور کل آپ نے دیکھا ایک خط ایشو کیا گیا کہ باہر الیکٹڈ ممبرز، ہم الیکٹڈ ممبرز ہیں، ہم پاکستان بار کے ممبرز ہیں، ہم اس خط کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ان جو سپریم کورٹ بار نے ایشو کیا، جو سندھ ہائی کورٹ بار یہ مختلف بار سے دکھوایا گیا، وہ ایک سائیکلو اسٹائل خط دے دیا گیا، جس کے تحت کہا گیا کہ جی یہ ہم لوگ انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری کے ساتھ کریں. کیا یہ آزادی جوڈیشری ہے کہ آپ اپنی مرضی کے جج کو پیک کر دیں کورٹ کو؟ کہ بالکل ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری تحریک جاری رہے گی جب تک ہم اس آئینی ترمیم کو ختم نہیں کر سکتے. ایک نوٹ لکھا گیا، ایک صاحب نے فرمایا کہ ترمیم صرف سپریم کورٹ ختم کر سکتی ہے یا پارلیمان. پہلی بات ہے، پارلیمان خود فارم 47 کی پیداوار ہے، یہ ترمیم ان سے کرائی گئی اور جس طرح سے کرائی گئی آپ سب اس کے گواہ ہیں. تو وہ نہیں. ایک تیسری قوت بھی ہے، وہ قوت ہے جو آئین اور قانون کے ساتھ وکلا اور یہ عوام اور آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ یہ تحریک اس ترمیم کو ختم کرائی جائے گی. یہ صرف 2 طریقے نہیں ہے، اور بھی طریقہ ہے. اوپر اللہ کی قوت ہے جو اس کو جو دیکھیں، ناانصافی کی حد ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ناانصافی کی حد ہو گئی ہے. آپ دیکھیں، ہمارے کوئی بنیادی حقوق اس ملک میں نہیں ہے.
ہم کوئی بات نہیں کرتے. اب بتائیے ہم اپنا کیس فائل کرتے ہیں سرکار کے خلاف اور وہ اپنی مرضی کی بینچ بناتے ہیں یہ لوگ اور اس کہتے ہیں اس میں جا کے فیصلہ کرا لو. کیا فیصلہ وہاں سے آئے گا؟ تو یہ سب چیزیں آپ کے لیے ہم عوام کو یہ نمایاں فکریہ ہے کہ کیا ہم لوگ اس طرح اس کو چھوڑ دیں. ہم لوگ کھڑے ہوئے آئین و قانون کے ساتھ کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے, یہ پاکستان ہمارا ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ یہیں رہیں گے انشاءاللہ. اور یہیں ہماری یہیں پیدائش ہوئی تھی, یہیں ہمارا انشاءاللہ ہم لوگ مریں گے یہاں. تو آپ سے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے اور ہمیں موقع دیا اس کا. پاکستان پائندہ باد. کرانی صاحب ہمارے